بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر جمحی کا قبول اسلام۔ نوجوان سعید بن عامر ہزاروں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکے سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول حضرت خبیب بن عجبی کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع سے دھکیلتے ہوئے اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو و پہلو جا کر کھڑا ہوا جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں پاک زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزا اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچا گا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب کو دیکھنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ خبیب تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب کی باوقار پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماع سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آہ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب نے زعماء قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے بچشم کر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب کا مثلا کر رہے ہیں، ان کے آزاد جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب نے جواب دیا اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے، مار ڈالو۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے انگنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر خبیب کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دلخراش منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحہ کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ پھر خبیب نے سعید کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھی۔ خبیب نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے۔ خبیب نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر عقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے، اور اس وقت
وہ اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلق کی نفرت اور ان کے معبود ان باطلا سے اپنی بیزاری برباد پر اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔